یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے تمامی احباب دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات، حاضرین مسامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے جس پاک ذات نے آج کے مبارک دن مجھے آپ کو اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے۔ عظمت اہل بیت، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار سو چرچے ہیں، امام حسین کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابتداً امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور محبت کے حوالے سے ایک حدیث عرض کرنی ہے، اور پھر آج کا جو عنوان ہے وہ ہے یزید کی بد کرداری۔ اصل میں کربلا ہوا کیوں؟ امام حسین کربلا کیوں گئے؟ اتنی بڑی قربانی کس لیے دی؟ اور یزید میں اصل کیا خرابیاں، کیا خرافات، کیا اس کی بد کرداریاں تھیں جس کی وجہ سے امام عالی مقام نے مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، یہاں تک کہ حج کا موقع تھا، حج قضا کیا اور کربلا پہنچ گئے۔ تو کون سی ایسی اہم ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اتنی فضیلت والی جگہوں کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سا قافلہ لے کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے؟ تو آپ کا جانا کس سبب سے تھا وہ انشاءاللہ تعالی اس پر آج ہم بات کریں گے۔ حدیث پاک سماعت کیجیے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معیار بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ نے تمام عمر حضور کی اہل بیت سے محبت کی، بالخصوص امام حسن اور امام حسین سے۔ جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا تو مروان جو گورنر تھا اس وقت مدینہ کا، اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ جب سے آپ کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کی ذات میں امام حسن اور امام حسین کی محبت پائی ہے۔ یہ سن کر جناب ابی ہریرہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، ایک بار ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں جانے نکلے تھے، ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ دونوں اس وقت اپنی والدہ جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے پاس تھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام جلدی جلدی چلتے ہوئے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو میں نے آپ کو سیدہ سے یہ فرماتے سنا کہ میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟
عرض کی کہ انہیں پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پانی لینے کے لیے مسجد کی طرف بڑھے، مگر اس میں پانی موجود نہیں تھا، کیونکہ ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی، لوگوں میں پانی تلاش کر رہے تھے، پانی مل نہیں رہا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجاموں یعنی سواریوں کے بیٹھنے کے لیے اونٹ کی کمر پر بنائی گئی نشستوں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا، مگر ایک قطرہ بھی کہیں سے میسر نہیں آیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جناب سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ ایک بچہ مجھے دے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بچے کو پردے کے نیچے سے لے لیا، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر اپنے سینے سے لگایا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے وہ رو رہے تھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس بچے کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ رسول دو عالم علیہ السلام کی زبان کو چوسنے لگے، یہاں تک کہ سیراب ہو گئے۔ جناب ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ ان کے رونے کی آواز تو نہیں آئی، لیکن دوسرے شہزادے تو رو رہے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان کو بھی بلایا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے منہ میں بھی اپنی زبان رکھ دی۔ دونوں شہزادوں نے قریب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کو چوسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسنا تھا کہ ان دونوں کی پیاس بجھ گئی اور دونوں رونا بند ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں شہزادے ایسے خاموش ہوئے کہ دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایسا کرتے دیکھا ہے، یعنی امام حسن سے امام حسین سے کیوں محبت نہ کی جائے کہ امام حسن اور امام حسین وہ ہیں جو بے قرار ہوتے ہیں تو رسول اللہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ کر انہیں چسواتے ہیں۔ وہ مبارک ہستیاں ہیں، ان سے بلا محبت کیوں نہ کی جائے، ان سے بلا پیار کیوں نہ کیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 60 سنہ ہجری کا واقعہ ہے کہ یزید جو ہے وہ برسر اقتدار آ گیا، حکمران ہو گیا، اور وہ کسی طرح بھی حکومت کا خلافت کا اہل نہیں تھا، بلکہ اس میں بے حد برائیاں، خرافات اور بہت بد کرداریاں موجود تھیں، اور زمانے بھر میں اسے کسی شے کا خوف تھا کہ کوئی اٹھ کر اس کا مقابلہ کرے گا، اسے روکنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے مشکل بنے گا، اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کرے گا، تو وہ ذات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ شہزادہ کونین امام حسین کا وجود مبارک یزید کی آزادیوں کے لیے بڑی رکاوٹ تھی۔ اسے پتا تھا جب تک حسین زندہ ہے میں کھل کر حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا، میں کھل کر اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے زمانے مبارک میں آپ کے ہوتے ہوئے یزید یہ سارے کام کرتا۔ اسے نظر آ رہا تھا حسین جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پر لٹک رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ امام حسین کی جان کا دشمن ہو گئے۔ اسی لیے امام حسین کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت تھی، اور امام حسین کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید کھل کر کھیلا اور انواع و اقسام کے گناہ اور نافرمانیوں کی گرم بازاری ہو گئی، حرام کاری، بہن اور بھائی کا نکاح، سود اور شراب اعلانیہ رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بغاوت و سرکشی انتہا کو پہنچ گئی۔ خباثت نے یہاں تک زور دیا کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد جو ہے 20,000 کے لشکر کو مدینے پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نامراد کے لشکر نے رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شہر پہ حملہ کیا اور وہاں قتل و غارت کی، طرح طرح کے مظالم ڈھائے، رسول دو عالم علیہ السلام کے ہمسایوں پر ظلم و ستم کیا، وہاں رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، اور 700 عزت والے حضور کے صحابہ کو شہید کر دیا۔
مدینہ طیبہ میں لڑکوں کو قید کیا، ایسی ایسی بے حیائیاں اور بدتمیزیاں کی کہ جنہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جن کا ان مقدس جگہوں پہ ذکر کرنا بھی ناگوار ہے۔ یزید وہ ظالم ہے، یزید وہ بدبخت ہے جس کے اشارے پر رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے۔ یزید وہ ظالم ہے، یزید وہ بدبخت ہے جس کے لشکر کی سواریاں رسول اللہ کی مسجد میں پیشاب کرتی رہیں۔ یزید وہ لعین ہے، یزید وہ بدبخت ہے جس ظالم کے اشارے پر اس کے لشکر کے اوباش سپاہیوں نے رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی پاکیزہ عورتوں کی عزتوں کو تحت کیا۔ 3 دن تک نبی کی مسجد میں اذان نہ ہوئی، نماز نہ پڑھی گئی، اور 3 دن تک یزید کے لشکر پر مدینے کا شہر حلال ہو گیا۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں حلال جانور کا شکار کرنا بھی حرام ہے، جو حدود حرام ہے وہاں حلال جانور کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ اور مدینہ وہ شہر ہے جس کے پھول توڑنا تو دور کی بات ہے، وہاں کی کانٹے دار ازخر گھاس کاٹنے کو بھی علماء منع کرتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں کہ وہاں کی کانٹے دار جھاڑیاں بھی آپ نہیں کاٹ سکتے۔ وہ مقدس شہر جسے مصطفیٰ نے حرم بنایا، جہاں جنگ منع ہے، جہاں قتال منع ہے، جہاں کافر داخل نہیں ہو سکتا، جہاں مشرک داخل نہیں ہو سکتا، وہ پاکیزہ دھرتی جہاں رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ مقدس زمین جہاں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، وہاں یزید کا لشکر گھس گیا اور نبی کے مزار کی حرمت کو پامال کیا، رسول دو عالم کی مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ جناب سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ معتبر تابعی ہیں، آپ ان دنوں مدینہ طیبہ مقیم ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں دیوانہ ہو کر مجنوں بن کر نبی کی مسجد میں پھرتا تھا، لشکر والے مجھے پاگل سمجھ کے کچھ نہیں کہتے تھے، میں دیوانہ اور مجنوں بن کر نبی کی مسجد میں تھا۔ 3 دن تک اذان نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی، لیکن جب جب نماز کا وقت ہوتا مصطفیٰ کے روضے سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ جناب سعید بن مسیب کہتے ہیں یزید کا لشکر یہاں بدکاریاں کرتا رہا، اس قدر بے حیائیاں کی کہ ہمیں خوف آنے لگا کہ ان کی ان بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، اور یہاں بھی ان کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ یزید کے اشارے پر یہ لشکر اب مکے پہ حملہ آور ہو گیا، یہاں سے یہ 20,000 کا لشکر جو ہے مکہ مکرمہ حملہ آور ہو گیا، اور وہاں ان ظالموں نے منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین کے ذریعے جو ہے، جو خود تیار کردہ تھی، اس کے ذریعے پتھر پھینکے، ان پتھروں کے رگڑنے کی وجہ سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے صحن میں آگ لگ گئی، کعبے کی عمارت کو نقصان ہوا، غلاف کعبہ جل گیا، یہاں تک کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ برکت والی چیزیں جو کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھی انہیں بھی نقصان پہنچا۔ وہ مینڈا جو جنت سے جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا، اس کے سینگ صدیوں سے برکت کے لیے کعبے کے اندر محفوظ تھے، اس آگ سے وہ بھی جل گئے، انہیں بھی نقصان پہنچا، کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا، حرمت کو پامال کیا گیا۔ مکہ پاک پر یزید کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ یوں یزید ایک بدبختی نہیں، اس میں سینکڑوں خرابیاں، بد کرداریاں اور بدبختیاں ہیں۔ یزید پلید نے اپنے دور حکومت میں بد کرداری کا ثبوت دیتے ہوئے محارم یعنی جن رشتوں سے اللہ نے نکاح کرنا حرام کیا ہے، اس نے ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال قرار دے دیا، سود کو اس نے حلال قرار دے دیا، مکہ پاک مدینہ پاک بھی بے حرمتی کی، صحابہ اور اہل بیت پر ظلم کیا، انہیں شہید کرایا، گانا عام کیا، شراب کو عام کیا، نماز سے روکا۔ یہ بدبخت وہ کام کرتا جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ انسان عزت، شہرت، مال، دولت، حکومت ملنے سے سرکش اور بے باک بن جاتا ہے،
پھر دھیرے دھیرے دین سے دور، دنیا سے قریب ہوتا جاتا ہے، اپنے تخت و تاج کی لاج رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں اور ان کے پیاروں کی جو گستاخیاں ہیں ان سے بھی باز نہیں آتا۔ یزید بھی حکومت کے نشے میں، قوت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، زور کے نشے میں، تخت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، ایسا سرکش ہو گیا کہ حضور کی آل پہ ظلم ڈھانے سے بھی باز نہ آیا، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی میری آل سے بغض نہیں رکھ سکتا، جو میری آل سے دشمنی رکھے وہ 3 حالوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان حضور کی اہل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتا، حضور نے کہا یا تو وہ منافق ہے، یا ولد الحیض ہے، یا ولد الزنا ہے، یا اس کی اصل میں خطا ہے، یا وہ حرامی ہے جو میری آل سے دشمنی رکھتا ہے۔ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جو میری آل سے بغض رکھے اس میں 3 برائیاں ہیں، 3 اس کے اندر خرابیاں ہیں، ایک خرابی ہے یا تو وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے، اور یا اس کی اصل میں خطا ہے، اور تیسری برائی اور خرابی اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ حلال کی پیداواری نہیں ہے جو میری آل سے دشمنی رکھے۔ تو یزید نے حضور کی آل سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی کی، انہیں شہید کرایا، ان پہ ظلم کیا، ان کی بیویوں کو قید کیا، اور اس کے لشکر نے مدینے پہ حملہ کر کے مصطفیٰ کے صحابہ کو قتل کیا، ان کی عورتوں پہ دست درازی کی اور مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا۔ تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کا دل دکھایا، حالانکہ صحابہ اور اہل بیت وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ رسول دو عالم کہتے ہیں اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، لوگو میرے صحابہ کی عزت کرو کہ میرے صحابہ تم سب میں سب سے نیک ترین لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میری امت میں سب سے بہترین میرے زمانے والے یعنی میرے صحابہ ہیں، اور ان کے بعد وہ ہیں جو ان کو ملیں، اور ان کے بعد وہ ہیں جن کی ملاقات تابعین سے ہو، یعنی صحابہ سب سے افضل، پھر وہ جماعت جو صحابہ سے ملی اس کا مقام ہے، اور پھر وہ جماعت جو صحابہ سے ملنے والوں سے ملی ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان مبارک لوگوں کے بارے میں فرما رکھا ہے جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اسے نار دوزخ پہ حرام کر دیا ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ جس نے حالت ایمان میں میرے آقا کی زیارت کی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ایسے شخص پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ یزید پلید صحابہ کا زمانہ پاک پر بھی ان کا قرب حاصل نہ کر سکا، ان کی تعظیم کر کے اپنی آخرت کی نجات کا سامان نہ کر سکا، بلکہ اس نے رسول اللہ کے گھرانے پر، نبی کی آل پر، حضور کی عطرت پر ظلم کی آندیاں چلائیں، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے۔ یزید نے یہ سب کس لیے کیا؟ تاج کے لیے، حکومت کے لیے، دنیا کے مال کی خاطر، دولت کی محبت میں، کیونکہ اس ظالم بد انجام کو امام حسین کی ذات گرامی سے اپنی حکومت کو خطرہ لگ رہا تھا۔ امام حسین کو دنیائے ناپائیدار سے کیا سروکار، آپ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی رہتی دنیا تک امام حسین کی عظمت کا جھنڈا لہراتا رہے گا، مگر اس یزید بدبخت نے مال کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی برباد کر لی۔ دنیا کی محبت یہ فساد کا سبب ہے، یہ ساری تباہی دنیا کی محبت نے مچائی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، دنیا کی محبت نقصان پہنچانے کا سبب ہے، اور دنیا کی محبت گمراہی کی وجہ ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی اصل ہے۔ دنیا یہ بالکل حقیر شے ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
در حقیقت دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دنیا تو اصل میں آخرت بنانے کے لیے ملی ہے، لیکن ہم دنیا کے ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ آخرت سنوارنے کو لگے ہوئے ہیں. دنیا کے ساتھ ہی جناب والا ہمارا معاملہ چل رہا ہے، جبکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے. امام حسین کی ذات کو لے لیں، اگر آپ مدینے بیٹھ کر یزید سے بیعت کر لیتے تو نذرانے بھی آتے، مال بھی آتا، دولت بھی آتی، یزید چڑھاوے بھی چڑھاتا، پیسے بھی دیتا، اعلیٰ عمدہ گھر، کھانے، کپڑے، کیا تھا جو آپ کو میسر نہیں آ سکتا تھا. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کو جوتی کی ٹھوکر پر رکھ کر مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو لہرایا ہے، اور یہ سبق دیا ہے جب ایسا کڑا وقت آ جائے، ایسا مشکل وقت آ جائے کہ ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور مصطفیٰ کا دین ہو، تو حسینی وہ ہوگا جو دنیا کو ٹھکرا دے، مصطفیٰ کے دین کو اپنا لے. سچا حسینی وہ ہوگا. تو امام علی مقام نے یزید کی ہر آفر، ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا، جوتی کی ٹھوکر پہ رکھا، اور ایک ہی بات کی کہ خدا کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنا چاہیے، خدا کے دین کے جھنڈے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شریعت پہ پہرا ہوگا. اور پھر یہ بات آپ نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہی اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا، لوگوں یہ میرا ہی منصب ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ فلاں آدمی بھی تو موجود تھا، وہ کربلا میں کیوں نہیں آیا، فلاں بھی موجود تھا، وہ کیوں نہیں آیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا ہی منصب تھا کہ میں اٹھ کر اس بڑے طوفان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا لخت جگر ہوں، میں مور نبوت کے بوسے لیتا رہا ہوں، میں نبی کی پشت پہ سوار ہو کر کھیلتا رہا ہوں. میرا حق بنتا ہے کہ اب کڑا وقت آیا ہے تو میں ہی مشکل کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. سارے طوفان، ظلم و ستم کی ساری آندیاں میں اپنی ذات پہ برداشت کر لوں، لیکن امت پہ آنچ نہ آنے دوں، مصطفیٰ کے دین کو آنچ نہ آنے دوں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر برائی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یزید کے سامنے ڈٹ گئے، اور اسے کہا کہ رسول دو عالم علیہ السلام کی شریعت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر امام علی مقام نے پہرا دیا، رسول دو عالم علیہ السلام کے دین پر امام علی مقام نے پہرا دیا. یزید جو شرابی تھا، امام علی مقام اس کے سامنے ڈٹ گئے، جو زانی تھا اس کے سامنے ڈٹ گئے، جو بد کردار تھا اس کے سامنے ڈٹ گئے، جو سودی لین دین کو رائج کر رہا تھا اس کے سامنے ڈٹ گئے. آج ہمارا نعرہ تو حسینی ہے، لیکن آج ہم یہ غور کریں، کیا ہمارا کردار بھی حسینی ہے؟ کیا ہم شراب سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے جوے اور سود سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبان سے حسین کا نام لینے سے کچھ نہیں بنے گا. جب تک کردار حسینی میں اور آپ اختیار نہیں کریں گے، جب تک کردار میرا آپ کا حسینی نہیں ہو جائے گا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تک حسین اس دھرتی پر زندہ ہے، مصطفیٰ کے دین پہ حرف نہیں آئے گا. ہر اس قوت کے سامنے حسین ڈٹ جائے گا، اور ہر قربانی دینے کے لیے حسین تیار کھڑا ہے. وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مقام و مرتبے اور شان و عزت کا احوال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان نور سے ان کی عظمت کے خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور میرے آقا جمعے کے دن منبر پہ جلوہ گر ہوں اور امام حسین کو آتا دیکھیں، امام حسن کو آتا دیکھیں، تو مصطفیٰ کریم منبر چھوڑ کر اپنے بیٹوں کے لیے اتر کر دروازے پر چلے جاتے ہیں اور انہیں اٹھا کر لا کر منبر پہ اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں. ان عظمت والے لوگوں کا آپ حال دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا
کہ تمہارا ہزاروں کا لشکر اس نے مجھے روب میں مبتلا کر دیا ہے، یا میرے دل میں موت کا کوئی ڈر آ گیا ہے، میں موت کے ڈر کی وجہ سے خطبہ دینے کھڑا نہیں ہوا ہوں، تمہارے روب کی وجہ سے خطبہ دینے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اور کوئی عذر پیش کرنے بھی نہیں لگا ہوں کہ میری یہ مجبوری ہے، میرے ساتھ بچے ہیں مجھے جانے دو، میرے ساتھ عورتیں ہیں مجھے جانے دو، یہ خطبہ نہیں دینے کھڑا ہوا، میں صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے پہچان لو میں کون ہوں، میرا نام حسین ابن علی ہے، میرا نام حسین ابن علی ہے، میں حسین بن فاطمہ بنت محمد ہوں، کوئی، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا مقابلے میں حسین آیا ہے، میں اتمام حجت کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کلمہ کہنا ہمیں پتہ نہیں چلا تھا حسین آیا ہے، ہم دھوکے میں، ہم جناب والا غلط فہمی میں حسین سے جنگ کر بیٹھے، یہ آخری خطبہ تم سے اس لیے دے رہا ہوں کہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہو یہ پہچان لو، میں حسین ابن علی ہوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں، رسول اللہ کا بیٹا ہوں، تم میرے مقابلے میں آ گئے ہو، کل جب جنگ لگے گی تو تمہارے ہاتھ نبی کے بیٹے کے خون سے رنگے ہوں گے، نبی کے خاندان کے جوانوں کے خون سے رنگے ہوں گے، اس پر غور کر لینا، اس خون کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اگر میری ماں زہرا نے روز قیامت اس خون کا حساب مانگا تو یہ حساب چکانا مشکل ہو جائے گا، یہ حساب تم نہ چکا سکو گے، اس کا بدلہ تم نہ دے سکو گے، میں صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، یزید کے لشکر سے ملنے والا مال اور یزید کی دولت اور یزید کے خزانے اور عمر بن سعد سے ایران کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا یزید نے، اور عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اسے کوفے کی گورنری پیاری تھی، دنیا کی محبت اور دنیا کی طاقت کے نشے میں ان بدبختوں کو کچھ نہ سوجا، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے، لیکن وہ انہی میں سے اللہ جسے ہدایت دیتا ہے، سیدھی راہ پہ ڈال دیتا ہے، وہ آدمی ہے جسے زمانہ ہور کہتا ہے، جسے ساری دنیا جناب ہور کے نام سے جانتی، ہور وہ پہلا آدمی ہے یزیدی لشکر کا سپہ سالار جس نے کربلا میں امام حسین کا راستہ روکا تھا اور امام حسین کو وہاں پابند کیا تھا۔ امام علی مقام جب 10 محرم کی صبح خطبہ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں بتایا کہ میری عظمت کو جانو میں نبی کا بیٹا ہوں، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ایڑی لگا کر آگے آیا، لشکر والوں نے سمجھا کہ ہر امام حسین کو جواب دینے گیا ہے، وہ انہیں بتانے گیا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ مقابلے کے لیے بندہ بھیجیں، آپ مقابلے کے لیے سامنے آئیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہر جواب دینے گیا ہے، لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے جب امام کا خطبہ سنا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دنیا نے یکا یک دیکھا نقشہ بدل گیا، وہ سواری بدل کر امام حسین کے قدموں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیجئے گا، جو ظلم مجھ سے ہوا ہے، جو گستاخی میں نے کی ہے، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور ازالہ ایسے ہوگا آپ کے بچے بعد میں قربان ہوں گے اور آپ کے قدموں پہ پہلے نثار ہوگا، آپ کے بچے بعد میں میدان جنگ میں اتریں گے اور آپ کا نوکر پہلے آپ پہ واری جائے گا۔ تو میدان کربلا میں وہ پہلا بندہ جس نے حسین ابن علی کے قدموں پہ اپنی جان نثار کی، اپنی جان واری، وہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ دولت کو، اقتدار کو، لشکر کی سپہ سالاری کو ٹھوکر مار کر جناب حر امام حسین کے لشکر میں آ گئے، امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے اور دنیا کو جواب دے دیا، لوگوں امام حسین کی غلامی کے سامنے یہ دنیا اور اس کی طاقت، اس کا نشہ، اس کی دولت، اس کا مرتبہ، اس کا سٹیٹس، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ذات ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے تو بہرحال یزید وہ بدبخت ہے، وہ بد کردار ہے جس کی بدبختی کا مقابلہ کرنے امام حسین اترے، اور دنیا نے دیکھ لیا یزید کا نام مٹ گیا ہے،
اور یزید جیت کر بھی ہار گیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب نے ہمیشہ والی فتح عطا فرما دی ہے۔ بظاہر لوگوں نے یہی سمجھا کہ یزید جیتا ہے، لیکن دنیا نے، تاریخ نے، وقت نے، زمانے نے یہ ثابت کر دیا ہے یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گیا ہے۔ یزید کی فکر ہار گئی ہے، یزید کا نظریہ ہار گیا ہے، یزید کی سوچ ہار گئی ہے، یزید کی بد کرداری ہار گئی ہے، حسین کا کردار آج زندہ ہے، حسین کی سوچ زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے، اور مجھے اور آپ کو اسی فکر پر پہرا دینا ہے، اسی فکر پر کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو حسینی بنانا ہوگا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر کو زندہ کرنا ہوگا۔ تو صرف زبانی اور یہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ عملی طور پر یزید کی سوچ کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ آپ اور میں یزید کے کردار پر لعنت کر کے، یزید کے نام پر لعنت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا اس وقت جب میں اور آپ یزید کے کردار پہ لعنت کر کے اٹھیں گے۔ یزید کے نام پر کروڑوں لعنتیں برس رہی ہیں، لیکن معاشرہ تب بدلے گا، حسینیت تب زندہ ہوگی، حسین کا مشن تب زندہ ہوگا جب میں اور آپ یزید کے کردار پہ لعنت کریں گے۔ اور اس کا کردار کیا تھا؟ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ سود کا کاروبار کرنے والا تھا، وہ جناب والا نماز کو سے روکنے والا تھا۔ تو آپ اور میں ان برائیوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ یزید کے کردار، بغاوت یزید کے اقتدار نہیں ہے، یاد رکھیں، یزید کے اقتدار سے بغاوت، اگر اقتدار سے بغاوت ہو تو لوگ کہیں گے حسین تخت لینے گیا تھا۔ سمجھتے کیوں نہیں آپ اس بات کو؟ اقتدار سے بغاوت نہیں ہے، یزید کے کردار سے بغاوت ہے۔ اقتدار سے بغاوت ہو تو لوگ الزام لگائیں گے تخت چاہیے تھا حسین کو اس لیے کربلا گئے۔ جواب دے دو ان ظالموں کو، تخت نہیں چاہیے تھا حسین کو، مصطفیٰ کا دین چاہیے تھا، نبی کی شریعت چاہیے تھی۔ لہذا ہم یزید کے اقتدار کی بات نہیں کرتے، ہم یزید کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ اس کا کردار اس لائق نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کا امیر ہوتا، وہ تخت کا اہل ہوتا، اس کا کردار مصطفیٰ کی بغاوت تھا۔ تو لہذا ہمیں بغاوت کرنی ہے یزید کے کردار سے۔ اگر میں اور آپ اس دور کے یزید کے کردار سے بغاوت نہیں کرتے تو پھر ہم حسینی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ حسینی ہم تب ہی کہلائیں گے جب ہم یزید کے باغی، یزید کے کردار کے باغی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر، مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔